बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब है। दुरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कल रोज़ मैंने अपनी एक वीडियो की थी गुजरात में इंडस्ट्रियल इस्टेट फ़ेज़ 2 के हवाले से कि किस तरह ये मुतनाज़ा बन चुकी है। चौधरी शाफ़े हुसैन जो कि सूबाई वज़ीर हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनकी जानिब से जो 6 देहात हैं, आली सेदड़ी, टिब्बा बूटे शाह, मलकपुर, चाड़ा और इसके साथ जोड़ा जलालपुर, यहाँ के जो देहात के बासी हैं वो क्यों सरापा एहतजाज बन गए हैं। और एक मीटिंग का मैंने तस्करा किया था अपनी कल की वीडियो में कि एक मीटिंग हुई नुमाइंदा वफूद की, इन देहात के लोगों की, चौधरी शाफ़े हुसैन से, और जहां उन्होंने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। नाज़रीन, मेरी वीडियो की ख़ास बात यह थी कि चौधरी शाफ़े हुसैन के रवैये के ख़िलाफ़ लोगों ने बात की थी कि उन्होंने जिस अंदाज़ में बात की, पहले तरगीब तहरीज़, फिर उन्होंने धमकी भी दे डाली कि अगर कोई नहीं देता ज़मीन तो कल कलां को मैं शुरू कर दूँगा, तो फिर कोई अगर देगा भी ज़मीन तो मैं नहीं लूँगा। ये नाज़रीन कल की मेरी वीडियो थी। इस पर अब दूसरी जानिब से रद्द अमल भी आया है, मौक़िफ़ भी सामने आया है। जी नाज़रीन, सहाफ़त का असूल यही होता है कि आप दोनों तरफ का मौक़िफ़ मन्नो अन सामने रख दें, अपने सामीन, नाज़रीन, क़ारीन पर फ़ैसला छोड़ दें कि कौन हक़ पर है कौन गलत है, ये वो फ़ैसला खुद ही कर लें। जी नाज़रीन, मेरे साथ रब्ता किया चौधरी शाफ़े हुसैन के जमा साल कोऑर्डिनेटर हैं और ये ख़ुद भी सहाफ़त से मुंसलिक हैं। अली सुहेल हैं नाज़रीन, और ये आजकल कोऑर्डिनेटर हैं सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़े हुसैन के। उन्होंने इस ज़िमन में मेरे से रब्ता किया और अपना मौक़िफ़ जो भरपूर था इस मीटिंग के हवाले से, वो तस्वीर का दूसरा रुख उन्होंने पेश किया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चौधरी शाफ़े हुसैन के कोऑर्डिनेटर अली सुहेल रज़ी। अली, आप बताइएगा कि आपका क्या कहना है, उस मीटिंग में हुआ क्या और इसको किस अंदाज से पेश किया जा रहा है, हक़ाइक़ क्या हैं आपकी नज़र में? है कि इस बात पे जो है अपनी जो बात रखूं, क्योंकि मैं उधर मौजूद था और मैं लास्ट टाइम आपका शो सुन रहा था। उसमें एक जो सामा साहब हैं वो बात कर रहे थे, वो तो उधर थे भी नहीं और उनको इस चीज़ों का पता भी नहीं है। और कुछ मैं आपको बता दूं कि बड़ा अच्छा चौधरी साहब की तरफ से एक था कि कैसे मीटिंग अरेंज हुई। पहले आपका ये सवाल था, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये आए हमारे पास, उस टाइम चौधरी साहब आउट ऑफ कंट्री थे, तो मैंने कहा जब वो आ जाएँ तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवा देते हैं। जैसे वो आए, हमने मीटिंग अरेंज कराई। मीटिंग अरेंज करने के बाद चौधरी साहब से मेरी बात हुई कि वो कह रहे हैं कि हम 100 to 150% आना चाहते हैं। तो चौधरी साहब ने कहा यार देखो, जब वफ़द से बात होती है ना तो ख़ास बंदे लेके हो ताकि एक 1 to 1 बात हो मेरी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बात रखूँ और मैं चला जाऊँ, मैं सबकी बात सुनना चाहता हूँ। क्योंकि वो एग्जैक्टली ना हम कोई कब्ज़ा माफिया, हम परचेज़ करके एक अच्छे कॉज के लिए जो है ज़मीन को परचेज़ करना चाह रहा हूँ। दैट्स वो कहते हैं ना, बार बार कहते हैं ज़रई रकबा। तो यहाँ पे ज़रई रकबा से इनसे पूछा जाए तो सर ज़्यादातर पट्ठे उगते हैं और भैंसें चराने के लिए वो रकबा इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इनके मुताबिक ये ज़रई रकबा है, जिनके मुताबिक है वो है, मैं इस बात पे नहीं जाऊँगा। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब मीटिंग फ़िक्स हुई तो वो 16 से 17 बंदे, 18 तक वो आए। उसमें काफ़ी लोग थे जो ख़ास इन्होंने चूज़ किए थे, उनको बुलाया गया। इसलिए बुलाया गया ताकि उनका खातिर तवाज़ो अच्छे तरीके से हो। हम 500 बंदा भी बिठा सकते हैं लेकिन वो बात नहीं रखी जाती थी। उनकी खातिर तवाज़ो एक हमने कह लें कि खाने से की और मोहब्बत से की। और ये भी कहा गया कि जिसने नहीं ज़मीन देनी वो ना दे, क्योंकि शाफ़े हुसैन का बड़ा एक वो वज़ादार आदमी है, अपने वालिद साहब की तरह, चौधरी शुजात साहब की तरह, और एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सबको मैनेज किया। वहाँ पे कुछ अगर लोगों का, मैं अपनी बात करूँ, कुछ लोगों का ऐसा रवैया था कि मैं बड़ा था कि यार इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिस तरह ये बात कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी साहब हमेशा इनसे अच्छे तरीके से और अपने अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं।
لیکن لوگوں کا رویہ اب وہ کہتے ہیں نا شعور کی کمی ہونا ایک بہت بڑا ہمارے اندر فیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود چوئی صاحب نے ایک بہت اچھے طریقے سے اس بات کو رد عمل میں لے کے آئے. انہوں نے کہا جنہوں نے نہیں دینا، لیکن یہ بات جو انہوں نے کی کہ اگر چار دیواری دیکھیں جب ایک چیز بن جاتی ہے، پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے، پرائز جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. جب پرائز انکریز ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن چوئی صاحب نے اس ٹائم صاف بتا دیا کہ دیکھیں جب پرائز انکریز ہو جائے گی، وہ ویڈیو میں جیسا گیا ہے، تب میں آپ کی زمین کو قبول نہیں کروں گا. تو یہ ایک پازیٹیو وے تھا، ناٹ اے رانگ وے. ان کو فیکٹس بھی بتائے گئے کہ اچھے طریقے سے یہ کیسے ہم نے بنانا ہے، اس کو کیسے بنانا ہے، کیونکہ وہاں پہ دیکھیں سارے موجود تھے، تحصیلدار، ریکارڈز، ہر چیز کی موجود تھی. تب بات کی جا رہی تھی خاص بندوں سے، اور تب ان کو بتایا. انہوں نے کہا کہ میں نہ قبضہ مافیا ہوں اور نہ میں قبضہ کروں گا. جس نے دینی ہے وہ آئے 100 بسم اللہ، ہم اس کو اچھا ریٹ دے کے اس سے زمین لیں گے. جس نے نہیں دینی وہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے، ہم نہ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں نہ اس کو کوئی عمل دخل کر رہے ہیں. اور سر میں اس پہ ایک اور بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو نمبردار جو ویڈیو میں بول رہا تھا اس کا 1.5 ایکڑ رقبہ ہے، اور جس طرح وہ بات کر رہا تھا تو مطلب اس طرح میں کہتا ہوں کہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ خود دیکھیں کہ ایک بندہ آپ سے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن ہمارے لیک آف شعور جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بہرحال میں کہتا ہوں کہ چودھری شافع حسین نے بہت اچھے طریقے سے رسپیکٹ دے کے، اگر آپ کچھ لوگوں سے پوچھیں ابھی بھی ہمارے جو وہاں پہ موجود تھے وہ یہی کہتے ہیں کہ چودھری صاحب نے بہت رسپیکٹ کی. لیکن رسپیکٹ وی ہیو ٹو گیو رسپیکٹ اینڈ وی ول ٹیک رسپیکٹ. لیکن اف یو گیو دا رسپیکٹ اور آپ کو یہ رسپانس مل رہا ہے تو میں تو افسوس ہی اس بات پہ کر سکتا ہوں. جی ناظرین، یہ تھے علی سہیل رضی، چودھری شافع حسین کے یہ کوآرڈینیٹر ہیں، خود بھی میڈیا سے وابستہ رہے ہیں، اور ہمارا کھاریاں FM ریڈیو 97 پر یہ میرے ساتھ بھی کچھ عرصہ، چونکہ میں بھی وہاں پہ ٹاک شوز کرتا رہا ہوں تو علی بھی وہاں پہ ان دنوں میں ریڈیو سے وابستہ رہے. اور ناظرین پہلی بات یہ ہے کہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ علی نے جو اپنا موقف دیا بہت خوش اسلوبی سے، کوئی اس میں غصہ نہیں تھا، کوئی ایگریشن نہیں تھا، کوئی تو تکار نہیں تھی. کیونکہ یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم خبریں بریک کرتے ہیں، ہم اسکینڈل بھی سامنے لاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ برداشت نہیں کرتے. لوگ تو کیا، سیاستدان MNA MPA وزیروں کی بات کیا کروں، کہ ان کے جو سیکرٹری حضرات ہیں، ان کے جو PRO PSO ہوتے ہیں، وہ ہی آپے سے باہر ہوئے جاتے ہیں. فون کریں گے تو گالی گلوچ پر اتر آئیں گے، تو تکار کریں گے، دھمکی آمیز لہجہ اختیار کریں گے. تو مجھے خوشی ہوئی اس نوجوان کی انداز گفتگو پر کہ علی نے مجھ سے رابطہ کیا، بہت اچھے شائستہ سلجھے ہوئے انداز میں. علی نے جو کل کی میری ویڈیو تھی جس میں مقامی لوگوں کا ہی موقف تھا، علی نے کس طرح ان باتوں کو رد کیا دلیل کے ساتھ. علی نے کیا دلیل پیش کی یہ آپ نے علی کی زبانی سن بھی لیا. مختصراً لب لباب علی کا یہ تھا کہ جو لاہور میں مسلم لیگ ہاؤس میں چودھری شافع حسین کی ملاقات ہوئی ہے ان 6 دیہات کے افراد کے ساتھ، اس کی لسٹ باقاعدہ میں نے مرتب کی تھی اور ان لوگوں کی کانسنٹ سے مرتب کی تھی، اور 16 افراد کی ایک لسٹ بنائی گئی تھی. اس میں دلیل علی یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے 400-500 لوگوں کو بھی بلانا ہوتا تو ہمارے پاس جگہ تھی، ہم بلا سکتے تھے، ہم ان کی تواضع بھی کر سکتے تھے. لیکن شافع حسین کا خیال تھا کہ جب جمع غفیر ہوتا ہے تو پھر بات کھل کے اس طرح نہیں ہوتی، پھر تقریر کا سا انداز ہوتا ہے. تو 16-15 افراد کو اس لیے چناؤ کیا گیا کہ بیٹھ کر 1 to 1 ملاقات ہو، اچھے انداز میں سوال جواب ہوں، سنی جائے، اپنی کہی جائے. تو یہ میٹنگ تھی. یہ کہنا کہ جی کہ پسندیدہ لوگوں کو بلوایا گیا یا محدود کر دی گئی میٹنگ، یہ غلط ہے. اور رویے برتاؤ کی بات پر ان کا علی کا یہ کہنا تھا کہ شافع حسین نے تو بڑے تحمل سے، رواداری سے سنا ہے لوگوں کو، تند و تیز باتیں بھی برداشت کی، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ نوجوان زیادتی بھی کر گئے اور وہ حد بھی کراس کر گئے ادب کی، اور انہوں نے چودھری شافع حسین کو بہت گرم سرد بھی سنا دی. لیکن اس کے باوجود صوبائی وزیر شافع حسین نے اپنے والد چودھری شجاعت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو تواضع، بردباری، انکسار، تحمل ہے، اس کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا ہے.
اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی استدلال تھا، یہ بھی علی نے بتایا شافع حسین کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ باور کرایا لوگوں کو بڑا واضح انداز میں کہ آج ہم زبردستی نہیں کرتے، جس کی مرضی ہے وہ اپنی جگہ دینا چاہتا ہے راضی خوشی انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے تو بسم اللہ کرے، اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو ٹھیک ہے۔ لیکن کل کو جب ایک بڑا منصوبہ آ گیا، وہاں پہ تعمیرات شروع ہو گئیں، تو پھر ظاہر ہے زمین کی ویلیو لامحالہ بڑھتی ہے۔ کل کو اگر کوئی آ کے اپنی زمین دے گا تو پھر ہم زمین نہیں لیں گے، یہ بالکل انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اور ناظرین علی نے یہ کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ چودھری شافع حسین جو یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں وہ گجرات کی صنعتی کاروباری برادری کے فائدے کے لیے بنانا چاہتے ہیں، گجرات کے فائدے کے لیے بنانا چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زرعی رقبہ جو ہے یہ اتنا اس طرح جس طرح پیش کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، اور یہ یہاں پر صرف گندم، باجرہ یا ایسی فصلیں جو چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ زمین ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 25 ایکڑ کوئی صاحب ہیں انہوں نے آغاز کر دیا ہے، دے بھی دیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب لوگ رابطہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم زمین دینا چاہتے ہیں۔ اب ناظرین یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کتنا اتحاد ہے کسان اتحاد کی صفوں میں، کتنے لوگ ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کاز کے ساتھ، اور کیا لوگ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع کر دیں گے، لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ ہماری زمینیں پڑی ہیں ہمیں کیا دیتی ہیں، بہتر ہے کہ ہم گورنمنٹ کو دے دیں، کل کلاں کو یہاں ہمیں اچھے دام مل جائیں گے، اور یہاں ہم کو خود بھی کوئی کل کو دکانیں، پلاٹ وغیرہ یا کوئی فوائد سمیٹ لیں گے۔ آنے والا وقت یہ فیصلہ کرے گا ناظرین۔ میں نے آپ کے سامنے بڑا بھرپور موقف دونوں جانب کا رکھ دیا۔ کل آپ نے سنا مقامی لوگوں کا، کسانوں کا موقف، احتجاج کرنے والوں کا موقف، اور آج آپ نے سن لیا صوبائی وزیر شافع حسین کا موقف۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔